دوستو السلام علیکم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج کا ولاگ بیسیکلی 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہے، اور اس الیکشن کے دوران سرائیکستان صوبہ تحریک اور سرائیکی صوبہ تحریک یا جنوبی پنجاب صوبہ تحریک، جو بھی نام آپ کی پسند کا ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس تحریک کے نام پر کام کرنے والی پولیٹیکل پارٹیوں کے رول کے حوالے سے یا عام پولیٹیکل ورکر کے رول کے حوالے سے ہے۔ بنیادی طور پہ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے تو ہر الیکشن میں سرائیکستان صوبہ، سرائیکی صوبہ کی تحریک چلانے والی پولیٹیکل پارٹیوں یا گروپوں کے پولیٹیکل ورکر یا لیڈر یا نام نہاد لیڈر یہ عجیب سا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے، نون لیگ کا ساتھ دینا ہے، پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے۔ اور وہ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھیوں کی پارٹی ہے، نون لیگ لاہوریوں کی پارٹی ہے، پی ٹی آئی پشاور والوں کی پارٹی ہے۔ وہ آپ کے حقوق کے لیے کیسے کام کریں گے، وہ آپ کے لیے کیسے لڑیں گے، آپ کا صوبہ کیوں بنوائیں گے، وجہ کیا ہے؟ ان کو تو نقصان ہے صوبہ بننے پر، ان تینوں کو بلکہ چاروں کو، بلوچستان کو بھی نقصان ہے، اور اس چیز کو یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بنیادی طور پہ 16 اکتوبر کے ملتان ایم این اے کے حلقہ 157 میں ایک پارٹی رجسٹر پارٹی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، دوسری رجسٹر پارٹی نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، مہربانوں کا، اور ایک نے علی موسیٰ گیلانی کا۔ میرا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے، ہر پولیٹیکل ورکر جو صوبہ تحریک کے لیے کام کرتا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یار اگر آپ لوگوں نے رجسٹریشن کا ڈرامہ کر کے، پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن کا ڈرامہ کر کے آپ نے اگر ہمیں پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈالنا ہے، پھر پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالنا ہے، پھر نون لیگ کی جھولی میں ڈالنا ہے، تو پھر ہم آپ کے ذریعے سے ادھر کیوں جائیں؟ آپ ہمیں کیوں بیچیں؟ آپ ہمارے نام پر خود اپنی دکان کیوں چمکائیں؟ آپ ہمارے نام پر ان سے جو بھی مراعات لے رہے ہیں وہ کیوں لیں؟ تو پھر ہم ڈائریکٹ کیوں نہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، ہم ڈائریکٹ کیوں نہ نون لیگ میں چلے جائیں، ہم ڈائریکٹ کیوں نہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، پولیٹیکل پارٹی ہوتی کس لیے ہے؟ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس کا کوئی اور رول نہیں ہوتا۔ لوگوں میں شعوری آگاہی پیدا کر کے، ان کو آرگنائز کر کے اپنے ساتھ ملانا، اور پھر پاور، ڈیموکریٹک پروسیس کے پاور سٹرکچر میں حصہ دار بننا، یہ اس کا ایک بنیادی طور پہ رول ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑنا تو آپ اپنی رجسٹریشن کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال کر لوگوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں؟ آپ اپنی دکان کیوں چمکاتے ہیں؟ اس وجہ سے بنیادی طور پہ جتنے بھی دوست یہ ویڈیو دیکھیں گے، میں آپ کو بڑا واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے سرائیکستان صوبہ تحریک کو پچھلے 50 سالوں سے جتنا نقصان پہنچا ہے، آج تک کسی اور غلطی کی وجہ سے تحریک کو اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ کیونکہ بنیادی طور پہ جب آپ محنت کر کے پولیٹیکل ورکر کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر جب اس کو آپ کہتے ہیں کہ آؤ اب ہم نے فلاں الیکشن میں پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی سپورٹ کرنی ہے، تو وہ بھی ایک ذی شعور انسان ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر انہی جماعتوں کی سپورٹ کرنی ہے تو پھر ہم آپ کے پاس کیوں آئیں؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے، اور یہی غلطی انہوں نے کی ہے اور ہر مرتبہ کرتے ہیں۔ جس نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی وہ ڈرامے میں رچا رہے ہوں گے، وہ صحیح ایسا جیت گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے سرائیکستان صوبہ تحریک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خانہ خراب کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے۔
اگر آپ نے سندھی قوم کی پارٹی کی ایجنٹی کرنی ہے تو پھر آپ سرائیکستان یا سرائیکی صوبے کے نام پہ پارٹی کا ڈرامہ مت کریں، آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کی ایجنٹی کرنی ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی میں ڈائریکٹ شامل ہو جائیں۔ آپ کیوں سرائیکی صوبہ کی تحریک کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ لوگوں کو اب سمجھ آنی چاہیے کہ یہ لوگ دوسری قوموں کے ایجنٹ ہیں، تحریک کو برباد کرتے ہیں، تحریک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قوموں کی آزادی کی تاریخ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں، آج تک ایک مثال نہیں ملتی کہ جس میں کسی اور قوم کی پارٹی نے کسی دوسری قوم کی حقوق کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور اس کو آزاد کروایا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب تاریخ ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تو اب کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ دوستو، خدا رسول کا واسطہ ہے، آپ لوگ سرائیکستان صوبہ یا سرائیکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ چلانے والے ان لوگوں کے ساتھ جڑیں جو پیپلز پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے ایجنٹ نہیں ہیں، جو نون لیگ کے ایجنٹ نہیں ہیں، جو باپ پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ 4 صوبوں کی پارٹیاں جو موجود ہیں، یہ قیامت تک آپ کا صوبہ نہیں بننے دیں گی، قیامت تک آپ کا صوبہ نہیں بننے دیں گی۔ آپ کیوں اس کے انتظار میں ہیں؟ اور پھر ان کے ایجنٹوں کے پارٹی نام نہاد لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اپنی وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، اپنے پیسے، اپنے جذبات، اپنے ایموشن، اپنے جسم کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی ایفرٹ ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جانے کے بجائے ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور واحد پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری پارٹی، وسیب نیشنل پارٹی۔ میں مانتا ہوں رجسٹریشن پروسیس، آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں چیزیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور سرائیکستان وسیب کی پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو سوچیں ذرا، کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ پچھلے صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، اس سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں۔ اگر یہ رجسٹرڈ پارٹیاں جو نام نہاد ہیں، یہ ان کا کام اگر پولیٹیکل الیکشن میں حصہ لینا نہیں ہے تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ وجود کیوں ہے ان کا؟ یہ کیوں ڈرامہ کرتے ہیں؟ ان کو ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پارٹی ہیں تو پھر ان کو الیکشن میں ہر حالت میں حصہ لینا چاہیے۔ الیکشن میں نامینیشن کی فیس جو 5-10 ہزار روپے ہے، وہ تو ہے نا، اس سے زیادہ بھوکے تو نہیں مر گئے نا، جمع کروا سکتے ہیں نا فیس۔ تو کسی بھی آدمی کو فیس جمع کروا کے کھڑا کر دیں اور اس کو کہیں ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کر دیں، محلہ ٹو محلہ شروع کر دیں۔ ایک اکیلا آدمی بھی اگر کرے تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ واٹر گیٹ سکینڈل امریکہ میں صدر کے خلاف ایک آدمی نے احتجاج کر کے شروع کیا تھا۔ وہ روزانہ واٹر گیٹ سکینڈل کے فلیکس یا چارٹ لے کے وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس ایک آدمی نے یہ جدوجہد شروع کی جس کے بعد امریکہ کے صدر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ مشہور ہے واٹر گیٹ سکینڈل۔ اگر ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، پھر دوسرے حلقے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو پورے سرائیکستان وسیب میں انشاءاللہ تعالی وسیب نیشنل تحریک جیسے ہی ہماری پارٹی کی رجسٹریشن ہو جائے گی، ہم یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہم اپنی پارٹی کے امیدوار کھڑے کریں گے۔ اور یہی سوچ آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ دوستو جب تک آپ اپنی پولیٹیکل سیاسی شناخت پیدا نہیں کریں گے، اپنی الیکشن کی طاقت نہیں پیدا کریں گے، اپنے وجود کا احساس نہیں دلائیں گے، آپ نہ صوبہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اپنے وسیب کے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔